فوٹوگرافر کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہنگامی پریس کانفرنس ہے تو کوئی ہنگامی صورتحال ہوگی جس کی بنا پر اتنے مختصر نوٹس پر آپ کو یہاں دعوت دی گئی۔ ہم آپ اور آپ کے توسط سے پاکستان کے ہر خاص و عام کو، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے عوام الناس کو خاص طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں، ان تک یہ اطلاع پہنچانا چاہتے ہیں کہ مارچ کے مہینے سے، یہ اپریل کا مہینہ ہے، مارچ 2016 سے ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کی سیاسی سرگرمیوں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک ان اناؤنسڈ بین ایم کیو ایم کے سیاسی پروگراموں پر، عوامی رابطہ مہم پر اور صفائی مہم میں شامل ہونے والے ذمہ داروں اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں سے یہ بات آشکار ہے، یہ بات عیاں ہے کہ یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو مارچ میں کراچی کے عوام کو خاص طور پر ایک متبادل پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے، اگر ایم کیو ایم کے کارکنوں نے اس متبادل پلیٹ فارم جس کا منشور مائنس قائد تحریک جناب الطاف حسین ایک ایم کیو ایم یا ایک سندھ کے شہری علاقوں کی یا پاکستان کی ایک جماعت قائم کرنا ہے، تو یہ ڈر و خوف کا ایک ماحول پیدا کر کے کارکنوں کی سیاسی سرگرمیوں، ان کی سیاسی آزادی کو پابند کر کے، سیاسی آزادی کو عضو معطل بنا کے ایم کیو ایم کے سیاسی دفاتر پر، ایم کیو ایم کے ذمہ داروں اور کارکنوں کی رہائش گاہ پر، ان کے گھروں پر اور ان کی ورک پلیسز پر جہاں وہ کام کرنے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر وہاں چھاپوں اور گرفتاریوں کے سلسلے میں بے انتہا تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور 6 مارچ سے لے کر اب تک، آج 12 اپریل ہے، یہ 12 اپریل ہے، 6 مارچ سے لے کر آج 12 اپریل ہے، 100 سے زیادہ ایم کیو ایم کے کارکنوں اور ذمہ داروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وجہ طور پر ان کی بڑی تعداد ایسے ذمہ داروں اور کارکنوں پر مشتمل ہے کہ جنہیں پہلی مرتبہ ذمہ داریاں دی گئیں، جو پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو ایک نیا خون، نیا بلڈ، ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئیں یونٹ میں
یعنی یو سی میں اور ٹاؤن میں کہ جن کا پاسٹ، جن کا ماضی قطعی اور قطعی طور پر غیر متنازع ہے، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کسی جے آئی ٹی میں، کسی ایف آئی آر میں پہلے سے ان کا نام نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی تنظیم نو کا ہمیں یہ صلہ دیا گیا کہ جو نئے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، تہذیب یافتہ لوگ آگے لائے گئے، ان کو انکریج کیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اب 6 مارچ کے بعد ان کی گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، جو واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کا ایجنڈا قطعی اور قطعی امن قائم کرنا، بد امنی کا خاتمہ کرنا، جرائم پیشہ لوگوں کی بے-خنی کرنا، ہرگز اور ہرگز یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ سیاسی ایجنڈا ہے، ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا ایجنڈا ہے۔ ایم کیو ایم کے ذمہ داروں اور کارکنوں کے خلاف چھاپے اور گرفتاریوں کا یہ نیا سلسلہ جو 6 مارچ سے قائم کیا گیا ہے، اسے بجا طور پر ایک پیرا ٹروپرز، ایم کیو ایم کے منحرفین کا ایک ٹولہ، جسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر کی انہیں سرپرستی حاصل ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ جو گزشتہ 1 ماہ میں جن کارکنوں اور ذمہ داروں کو گرفتار کیا گیا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر تھی، نہ ان کا کسی ایف آئی آر میں نام تھا، نہ کسی جی آئی ٹی میں ان کے خلاف کوئی بیان آیا یا ان کا نام کسی جی آئی ٹی میں آیا، اور یہ 100 کے لگ بھگ ہمارے جو کارکنان اور ذمہ دار گرفتار کیے گئے ہیں گزشتہ 1 ماہ میں، اس کا سلسلہ آپ واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ منحرفین نے آ کر نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا، اسی کے ساتھ چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ غیر متواضع، غیر متنازع، ان وانٹڈ لوگوں کو وانٹڈ بنایا گیا۔ آپ فرق دیکھیں، ایک ڈرائی کلیننگ کی مشین لگائی گئی، جو ڈرائی کلیننگ مشین کی طرف لوگ جا رہے ہیں ان کے 100 خون معاف کیے جا رہے ہیں۔ جہاں ڈرائی کلیننگ مشین لگی ہے وہاں 100 خون معاف کیے جا رہے ہیں۔ میں رابطہ کمیٹی کی جانب سے تمام میڈیا ہاؤسز، جو الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرانک جو میڈیا چینل سے جو لوگ جو ہاؤسز تعلق رکھتے ہیں، اور پھر پرنٹ میڈیا سے بھی، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدارا ایک انڈیپینڈنٹ، ایک غیر جانبدار اور ایک آزاد تحقیقاتی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے، کہ جو لوگ جوائننگ دے رہے ہیں یا ایم کیو ایم کے منحرفین کو جوائن کر رہے ہیں، ذرا سا ان کے ماضی کو پروب کر کے دیکھیں کہ انہیں ایم کیو ایم سے کب نکالا گیا، ان کی کیا حرکتیں تھیں، اور وہ کراچی کے مختلف تھانوں میں کتنے وانٹڈ تھے۔ 92 سے لے کر آج تک جنہیں ایم کیو ایم نے اپنی صفوں سے نکال باہر کیا،
جنہیں شامل کرایا جا رہا ہے، خدارا آپ پروب کر لیں کہ وانٹڈ لوگ ڈرائی کلیننگ مشین میں جا کر اپنے 100 خون معاف کرا کر منحرفین کو جوائن کر کے یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ وہ حج کر کر آئے ہیں، اور حج کرنے والا بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو. یہ کہتے ہیں نا حج کرنے والے کو، وہ اللہ تعالیٰ کی سند ہے کہ 100 خون معاف کر دیے. جو حج کر کے آیا گویا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو گویا کہ یہ کوئی سیاسی حج کرایا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں 100 خون معاف کر کے انہیں صاف ستھرا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے. اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو صرف ایک مشورہ یہ دوں گا کہ ہم جو توقع کر رہے تھے کہ یہ ایم کیو ایم کے منحرفین کا ٹولہ جسے اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر کی سرپرستی حاصل ہے، یہ شاید چند مہینوں میں ڈسکریڈٹ ہو جائے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مجھے یقین ہے کہ یہ چند دنوں میں ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. چند دنوں میں یہ میری اس بات میں ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنے عمل کا جائزہ لیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو بلا جواز گرفتاریاں چھاپوں کا سلسلہ ہے، بلا جواز بلا امتیاز بے گناہ لوگوں کو دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے چھاپوں اور گرفتاریوں پر 4000 لوگ گرفتار ہوئے، 5000 چھاپے، ان پر پریس کانفرنس نہیں کی تھی. ہم نے ان میں سے جن لوگوں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جو بعد میں بے گناہ ثابت ہوئے، جن کو بعد میں ریلیز کیا گیا، رہا کر دیا گیا 3000 لوگوں کو، لیکن ان 3000 لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا کارکن نہیں تھا کہ جس پر بہیمانہ تشدد نہ کیا گیا ہو. بہیمانہ تشدد بلا تخصیص بلا امتیاز، گناہگار ہو کرمنل ہو نہ ہو، ہر ایک پر کیا جاتا ہے. اور اب 100 سے زیادہ اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی سند ہم دے سکتے ہیں. میں بھی یہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ ان 100 لوگوں کو جنہیں ابھی حال ہی میں 1 مہینے میں گرفتار کیا گیا، یہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ بے گناہ ہیں. اب بے گناہوں کو گرفتار کر کے، ایم کیو ایم کے سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر کے، ایم کیو ایم کی سیاسی سرگرمیوں پر غیر اعلانیہ پابندی لگا کر، ڈر و خوف کا ایک ماحول پیدا کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ڈرائی کلیننگ مشین کا رخ اگر کریں تو ان پر نہ کوئی چھاپا ہوگا، نہ کوئی گرفتاری ہوگی. یہ واضح میسج ہے کہ اگر کارکنان ایم کیو ایم کے کارکنان کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں، اور ان کارکنوں کو اب منحرفین کی طرف سے باقاعدہ ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں. جو ایم پی ایز ایم کیو ایم کو چھوڑ کر وہاں گئے ہیں، خدا کی قسم، کنور نوید یہاں تشریف رکھتے ہیں، شبیر قائمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جانے والے کو ایک فون نہیں کیا، ایک میسج نہیں کیا کہ وہ واپس آ جائے. ہماری طرف سے کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہماری طرف سے کسی کو زبردستی نہیں روکا جا رہا. جو جانا چاہتا ہے یہ دل کا سودا ہے، یا یہ ان کی اپنی انا، ان کی کوئی کمزوری، مجبوری، ڈر و خوف، خدا جانے. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے. وقت ثابت کرے گا کہ کس نے
کس لیے ایم کیو ایم کو چھوڑا، کس نے کس لیے الطاف بھائی کو چھوڑا، اور ایک اسکرپٹ ہاتھ میں لے کر الطاف بھائی کے خلاف بیہودہ غلیظ زبان کا استعمال کیا، الطاف بھائی کے خلاف جھوٹے الزامات کی بارش کی، الطاف بھائی کے خلاف ہر طرح کے الزامات لگا دیے۔ میں اس کی طرف بھی آؤں گا، ابھی ذرا یہ چھاپے گرفتاریوں کا ایک پورشن مکمل ہو جائے۔ کل جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں ہمارے 4 جو نمایاں ساتھی ہیں، نیر رضا ملیر ٹاؤن کے انچارج، ابھی کچھ ماہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے انہیں بنایا گیا تھا۔ ایک شریف آدمی، پڑھا لکھا آدمی، ایک مظلوم آدمی، معصوم آدمی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ سابق یو سی ناظم، کوئی خرد برد کا الزام نہیں، پرائیویٹ ملازمت کرتا ہے، لوور مڈل کلاس علاقے میں رہتا ہے نیر رضا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایم کیو ایم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ڈر و خوف سے یا تو وہ زیر زمین چلے جائیں اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، گرفتاری چھاپوں سے بچنے کے لیے، اگر وہ وفاداریاں تبدیل نہیں کرنا چاہتے، ورنہ وہ سیدھا سیدھا ان کے سامنے آپشن ہے، ایک آپشن رکھا گیا ہے۔ یہ چھاپوں گرفتاریوں کی آڑ میں ایک آپشن رکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے یا تو خیابان سحر والوں کو جوائن کریں، یا پھر لانڈھی میں اور شاہ فیصل میں حقیقی دہشت گردوں کو جوائن کریں۔ یہ دونوں آپشنز دیے گئے ہیں، کیونکہ اسی مارچ اور اپریل کے مہینے میں حقیقی دہشت گردوں کی سرگرمیوں، ان کی دھمکیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو خیابان سحر والوں کی طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک ٹیلی فون کال ایم کیو ایم کے کسی ایک آدمی کی طرف سے کوئی ایک کال گئی ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، کہ ہم نے اپنے 3 ایم پی اے جو ہمیں چھوڑ کر گئے، ان میں سے کسی کو ہم نے واپس بلایا، کسی کو روکا، یا کسی کو منانے کے لیے بھی فون کیا، دھمکی تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے کہا جو گیا وہ گیا، ہم اس کے پیچھے نہیں گئے۔ لیکن جو لوگ ہمارے نہیں جا رہے، ان کو جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے، یہ کون سا جوڑنے والا سلسلہ ہے بھائی؟ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ کون سا جوڑنے والا فارمولہ ہے؟ یہ تو توڑنے والا فارمولہ ہے، یہ جوڑنے والا تو نہیں ہے۔ آپ کے دعووں کے برخلاف، آپ کے دعووں کے برعکس زبردستی لوگوں کو، تو پھر یہ بیان دینا، آپ بھی خیابان سحر والے یہ بیان دیں کہ جن کا نام جی آئی ٹی میں نہیں ہے، جو کبھی وانٹڈ نہیں تھے، آج اچانک وہ وانٹڈ کیسے ہو گئے بھائی؟ کسی لسٹ میں نہیں نام ان کا، تو پھر انہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ آپ پاکستان میں سیاست کرنے آئے ہیں، کراچی میں سیاست کرنے آئے ہیں، اگر بے گناہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی بیان دینا چاہیے کہ اگر یہ بے گناہ ہیں، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کسی ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے، اگر یہ کرمنل نہیں ہے، یہ وانٹڈ نہیں ہے یا نہیں تھے، تو پھر کیوں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال آپ کو بھی پوچھنا چاہیے، کیونکہ آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کراچی میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کراچی میں پاکستان کی پالیٹکس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے جو 100 افراد گرفتار ہوئے تھے، اس میں سے 40 افراد کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ان کے ویئر اباؤٹس کا کوئی علم نہیں ہے، گرفتاری کے بعد سے وہ گم شدہ ہیں، لاپتہ ہیں، اور جبری گمشدگی میں چلے گئے ہیں۔ کسی عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا گیا، ان کے اوپر کیا جرم ہے، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا، اس کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اب اس صورت حال پر تو ایک بیان آپ کا بھی تو آنا چاہیے کہ یہ 100 لوگوں کو گرفتار کر کے 5000 کارکنوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے اپنے قبلے کو درست نہ کیا اور عزیز آباد سے اپنے سیاسی قبلے کو تبدیل کر کے اس کا رخ
خیابان سحر کی طرف نہ کیا تو تمہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یہ 100 افراد کو گرفتار کر کے باقی 5000 10,000 50,000 جو ہمارے کارکنان بلدیاتی انتخابات سے متحرک ہیں، عوام کی خدمت کے لیے میدان میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وسیم اختر حلف اٹھائیں، ارشد وورا حلف اٹھائیں اور ہم عوام کی خدمت پر مامور ہو جائیں، تو ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، ان پر جھوٹے الزامات لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جھوٹی FIRs کاٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ سیدھا میسج ہزاروں کارکنوں کو ہے کہ اگر وہ بچنا چاہتے ہیں گرفتاری سے تو پھر وہ عزیز آباد سے اپنی وفاداریاں ختم کریں، اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، اور عزیز آباد کی بجائے اپنی وفاداریاں خیابان سحر کے ساتھ جوڑیں۔ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دھمکیاں بھی یہی آئے۔ اور دھمکیاں بھی یہی ہے کہ اگر اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کیا، ہمارے کارکنوں کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اور ان کارکنوں کے ٹیلی فون پر جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کی کال اگر رینجرز کے افسران ہم سے رابطہ کریں گے اس پریس کانفرنس کے بعد، اگر پولیس کے افسران ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم وہ ٹیلی فون نمبرز بھی دینے کے لیے تیار ہیں، جو ہمارے کارکنوں کو جن نمبروں سے، دیکھیں کچھ تو ہمیں آ رہی ہیں، وہ تو نامعلوم نمبروں سے آ رہی ہیں، لیکن جو معلوم نمبروں سے آ رہی ہے وہ نمبر ہم شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، بتانے کے لیے تیار ہیں، اور کون لوگ ہیں جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اس طرف سے ہوں علاقہ ڈیفینس یا علاقہ لانڈی شاہ فیصل سے ہوں، جہاں سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں بتانے کے لیے۔ تو نیر رضا کو گرفتار کیا گیا، ملیر کے جو ٹاؤن انچارج نعیم اختر، یہ بھی ہمارے ذمہ دار، نیر رضا انچارج نعیم اختر ہمارے ذمہ دار ہیں ملیر کے۔ اسماعیل قریشی، یہ نہیں، یہ بھی اسماعیل، آپ بھی قریشی ہیں، یہ بھی اسماعیل قریشی ہیں رابطہ کمیٹی میں، یہ نہیں، یہ اسماعیل ستارہ بھائی ہیں۔ اسماعیل قریشی جو نارتھ ناظم آباد کے ہمارے ساتھی ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا، ذمہ دار ہیں شفیع اللہ، یہ شاہ فیصل۔ اب نیر رضا، نعیم اختر اور اسماعیل قریشی کو تو رینجرز کے یونیفارم میں آنے والے لوگوں نے گرفتار کیا، ان کے گھروں سے گرفتار کیا، جبکہ شفیع اللہ جو کہ شاہ فیصل کے ہیں انہیں سادہ لباس میں ملبوس لوگوں نے گرفتار کیا یا اغوا کیا، خدا جانے۔ اغوا کیا تو بھی انہیں بازیاب کرانے کی ذمہ داری رینجرز کی ہے یا پولیس کی ہے، اور اگر رینجرز خود لے گئی ہے تو انہیں ڈکلیئر کیا جائے کہ ان کا کیا جرم ہے، پولیس لے گئی ہے تو ڈکلیئر کیا جائے کہ کیا جرم ہے۔ 24 گھنٹے میں انہیں عدالت میں پیش ہونا چاہیے، انہیں آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، واضح رہے کہ انہیں کل گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح 100 افراد کو اگر گرفتار کیا جائے اور انہیں 40 کو عدالتوں میں ہی پیش نہ کیا جائے، کوئی جرم نہ بتایا جائے، کوئی الزام ان کے اوپر نہ ہو، کوئی FIR میں نام نہ ہو، تو پھر یہ بہت تشویش کی بات ہے، ان کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ میں ان کی زندگیوں کی دہائی دینے کے لیے SOS کال آج رابطہ کمیٹی کی جانب سے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب تک یہ بات اس پریس کانفرنس کے ذریعے پہنچاتا ہوں کہ دیکھیں اس سے آپ کے ادارے کی ساکھ بھی داؤ پر لگتی ہے۔ یہ بد امنی ختم کرنے اور جرائم کے خاتمے کے آپریشن کی بجائے جو خاص طور پہ مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک سیاسی سلسلہ ہے، یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، اور اگر اس میں یہ تاثر مضبوط اور مستحکم ہوگا کہ رینجرز کے اہلکار اس میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ کوئی خوش آئند اور اچھی بات نہیں ہے۔ میں DG رینجرز جنرل بلال اکبر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور سندھ کے کور کمانڈر جنرل نوید مختار صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو روکا جائے اور کوئی ایسی ٹیم بنائی جائے جو پاکستان آرمی کی ٹیم ہو، جو پہلے دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں مارچ سے لے کر اب تک، چلیں
ماضی کا قصہ پارینہ ہے، وہ جو انصاف ہونا ہوگا، جو کچھ ہوا، زیادتیاں ہوئیں، ناانصافی ہوئی، اسے ایک طرف رکھ لیں۔ اب ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے، ہمیں ایک نیا مینڈیٹ ملا ہے، ہم کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ میں پارٹنر ہیں، ہم تعمیر و ترقی کے عمل میں پارٹنر ہیں، ہم پارٹ آف سولوشن ہیں، تو ہمیں اپنا یہ کردار ادا کرنے دیا جائے۔ کیوں میں مجبور ہو رہا ہوں کہ آج یہ پریس کانفرنس کروں جو آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں؟ مجھے تو پانی کے مسئلے پر آج بات کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو آج صفائی کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو آج نکاسی آب کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے تھی، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے 100 سے زیادہ کارکنان ایک مہینے میں گرفتار ہوئے ہیں، رینجرز نے کیے ہیں، کچھ پولیس نے کیے ہیں، اور 40 لاپتہ ہیں۔ ہمیں ان کی زندگیوں اور سلامتی کی تشویش ہے، انہیں فی الفور کسی عدالت میں پیش کر کے ان کے جرم سے انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں ان کی فیملیز سے ملنے کی اجازت دی جائے، انہیں ان کے وکلا سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے۔ ٹاؤن انچارج لانڈھی رکن الدین نے اطلاع دی ہے کہ حقیقی دہشت گردوں نے گزشتہ رات 9 بجے سابق سیکٹر ممبر لانڈھی تقی بھائی کے گھر 37D UC 16 میں فائرنگ کی۔ کل رات کو ہمارے سابق سیکٹر ممبر تقی کے ہاں فائرنگ ہوئی ہے، اور لوگوں نے شناخت کیا ہے کہ وہ حقیقی دہشت گرد تھے۔ موجودہ UC انچارج کورنگی ڈسٹرکٹ، UC انچارج UC 21 احمد علی کے گھر اور کارخانے پر آ کر ان کی فیملی اور ملازمین کو دھمکیاں دی گئی۔ احمد علی بھائی بھی جنرل ورکرز اجلاس میں شریک تھے، وہ گئے ہوئے تھے، تو پیچھے سے ان کے گھر اور کارخانے میں گھر والوں اور ملازمین کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں۔ اسی طرح کورنگی ڈسٹرکٹ کے چیئرمین UC 19 کے چیئرمین جو نو منتخب زمان آباد کے نعمان بھائی کو دھمکی دی گئی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے اور تمہیں جان سے مار دیا جائے گا اگر تم نے اپنی وفاداریاں تبدیل نہ کی اور حقیقی دہشت گردوں کو جوائن نہ کیا۔ تو یہ ایک ساتھ جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک مہینے کے اندر نومبر میں چھاپے گرفتاریاں واقعتاً کم تھی، بہت سلیکٹو تھی، اور واقعی میں کچھ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا جو وانٹڈ تھے۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا اگر وانٹڈ لوگوں کو آپ گرفتار کریں، جو آپ کی لسٹ میں وانٹڈ ہو، جو کہیں نہ کہیں جن کے بارے میں معلوم ہو، لیکن یہ ان وانٹڈ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو کبھی وانٹڈ نہیں تھے، آج وہ بھی وانٹڈ ہو گئے، اور اگر وہ خیابان شہر چلے جائیں تو وہ ان وانٹڈ ہو جائیں گے، عزیز آباد کی طرف رہیں گے تو وانٹڈ ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وانٹڈ اور ان وانٹڈ کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کون طے کر رہا ہے؟ رکن الدین بھائی نے اس کی اطلاع متعلقہ ان کو بھی کی، تو یہ ساری اطلاعات ہیں۔ ایک طرف حقیقی کہ دہشت گردوں کی دھمکیاں، دوسری طرف خیابان شہر والوں کی دھمکیاں، اور پھر تیسری طرف یہ چھاپے گرفتاریاں اور غیر گمنام کالوں سے کہا کہ جائیں، اور تیسری طرف گمنام نمبروں سے، نامعلوم نمبروں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی عملداری؟ کہاں ہے قانون کی حکمرانی؟ کہاں ہے آئین اور قانون کی بالادستی؟ یہ ساری باتیں کہاں پر ہیں؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں، ان کے جواب کسی نہ کسی کو دینے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کے سامنے بھی یہ ساری بات ہم رکھ رہے ہیں، ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو رکوایا جائے۔ اچھا، اب یہ سارے معاملات ہیں، اور دوسری طرف پھر زہر افشانی کی جا رہی ہے، پھر منہ سے پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے، پھر شر انگیزی، نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے۔ قائد تحریک الطاف بھائی کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے، انہیں اکسایا جا رہا ہے، انہیں
ہر حال میں کسی اشتعال اور رد عمل پر اکسایا جا رہا ہے. اس طرح کی گفتگو کر کے کہ اگر 20,000 لوگ ایم کیو ایم میں شہید ہوئے تو 10,000 لوگ خود ایم کیو ایم نے جو ہے وہ مروائے ہوں گے. 20,000 لوگ شہید ہوئے تو 10,000 ایم کیو ایم نے ہی قتل کرائے ہوں گے یا مروائے ہوں گے. اور یہ سارا الزام قائد تحریک الطاف بھائی پر ڈالا جا رہا ہے. میں صرف اس الزام کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس بات کے ثبوت کے طور پر ہمارے ہی لوگوں پر ہمارے ہی قتل کا الزام لگانا ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ گلوں کو خار لکھا جا رہا ہے. گلوں کو خار لکھا جا رہا ہے. یہ اس بار کیا لکھا جا رہا ہے؟ گلوں کو خار لکھا جا رہا ہے. یہ اس بار کیا لکھا جا رہا ہے؟ ڈبو کر انگلیاں میرے لہو سے، ڈبو کر انگلیاں میرے لہو سے مجھے غدار لکھا جا رہا ہے. گویا کہ قتل بھی میں ہو رہا ہوں اور قاتل بھی میں ہی ہوں. بالکل 92 سے لے کر اب تک یہی ہوا ہے کہ بہت سارے میرے مقتول ساتھیوں کی، میرے شہداء کی ایف آئی آر ایم کیو ایم کے رہنما اور کارکنوں پر، مجھ پر 92 کے بعد 94-95 میں جو میرے ساتھی شہید ہوئے 32 قتل کی ایف آئی آر مجھ پر کٹی ہیں. تو اگر 10,000 لوگوں میں سے پھر 32 لوگوں کو تو میں نے قتل کیا، اس کا مطلب ہے. لیکن ان تمام مقدمات سے ہم بری ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو کہا جائے کہ 10,000 میں سے چلیں 5,000 ہی آپ کہنے، 5,000 تو جھوٹے مقدمات ہوں گے نا ہم پر. تو جو جھوٹے مقدمات بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی بات کرے. جو ریاستی جبر ہے، جو ایم کیو ایم کے خلاف سازشیں ہیں، ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا گیا، ایم کیو ایم حقیقی بنائی گئی. اس وقت تو ٹرکوں میں آئے تھے، آپ ٹرکوں میں نہیں آئے، لیکن جو آئے تھے کم از کم یہ تو کہے کہ ہاں تو چلیں مطالبہ کریں جو ہم 92 کے بعد سے کر رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. ایم کیو ایم کے 20,000 کارکنان شہید ہوئے، اگر ایم کیو ایم والوں نے کیے تو انہیں بھی گرفتار کرو، انہیں بھی سزا دو. اور اگر رینجرز والوں نے کیے، پاکستان آرمی کے اہلکاروں نے کیے اور پاکستان سندھ پولیس کے لوگوں نے کیے تو پھر انہیں بھی گرفتار کیا جائے اور انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آئیں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ مشترکہ طور پر کرتے ہیں. پھر یہ نہیں چلے گا کہ آپ بھی اپنے مطلب کی بات نکال لیں، آدھی آیت پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھیں گے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. 20,000 لوگوں میں سے مان لیتے ہیں، چلیں آپ کی بات صحیح ہے کہ 10,000 لوگوں کو مفروضے کے طور پر اکیڈمیکلی اگر مان لیتے ہیں کہ 10,000 لوگوں کو ایم کیو ایم والوں نے مارا ہے تو باقی 10,000 کو تو کسی نے مارا ہے، ان کا بھی تو نام لیں. ایم کیو ایم کو تو بار بار کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں جھوٹے الزاموں میں. تو بھائی وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے باقی 10,000 مارے؟ ان کو بھی تو، ان کے چہروں پر بھی سے تو نقاب اٹھائیں، ان کو بھی تو سامنے لائیں، پھر انصاف پورا کریں. تو باقی 10,000 کس نے مارے؟ اگر آپ کی بات کو مانتے ہوئے اگر فرض کر لیں آپ کی بات صحیح ہے تو باقی 10,000 مارنے والوں کے خلاف بھی تو ایک بیان آنا چاہیے، اور باقی شہیدوں کی دلجوئی بھی تو ہونی چاہیے، باقی شہیدوں کے اہل خانہ کو بھی تو تسلی ملنی چاہیے. یا صرف جو بھی شہید ہو گیا آپ بھی پھر سیاست کر رہے ہیں شہیدوں پر، ان کا الزام ایم کیو ایم پہ لگا کر لوگوں کو گمراہ کر کے بدظن کر کے. تو آپ کون سا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کریں. درست یا غلط؟ بالکل صحیح.
تو پھر آئیے، ہمارا تو 92 سے مطالبہ یہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا ماورائے عدالت قتل پر، جو 2 سال میں ہوئے؟ نگراں کمیٹی نہیں بنی، گریوانس ریڈریسل کمیٹی ہے، اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جا رہا، 4 مہینے سے اناؤنس ہوا ہے لیکن نہیں کام کر رہی ہے۔ تو آئیں ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، سٹنگ جوڈیشری کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب اور سندھ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بنائیں سٹنگ ججز کے۔ اگر 10,000 MKM والوں نے مارے ہیں تو وہ بھی بات سامنے آ جائے گی۔ تو بات سالڈ کریں، صرف سیاسی اسکورنگ کے لیے، صرف الزام برائے الزام لگانے کے لیے، کردار کشی کے لیے، ذاتیات کی سیاست کے لیے اور لوگوں کو گمراہ اور بدظن کرنے کے لیے نہ کریں۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے ہماری داؤ پر لگتی ہے وہ ہماری یونٹی ہے، ہماری یکجہتی ہے۔ ہاں، اور یہ الزام لگا دینا اتنی سرعت کے ساتھ، اوور سمپلیفائی کرنا کہ ندیم نصرت بھائی نے کوئی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں کہ ایک ٹیم بنتی ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے، دوسری ٹیم اس کو مار دیتی ہے۔ تو بھائی پھر یہ بھی بتا دیں یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا، اور آپ کو تو پھر بہت پہلے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جس میں ہم نے اپنی زبان، ہم نے کوئی بد تہذیبی نہیں کی، کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی، ہم نے بالکل لاجیکل جوابات مانگے ہیں ان الزامات کے جو آپ نے لگائے ہیں۔ پوری بات کریں، 20,000 شہداء کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، چاہے وہ حقیقی دہشت گرد ہوں اور سیاسی تنظیموں کے دہشت گرد اور قاتل ہوں، یا MQM کے اندر کے لوگ بھی ہوں، چلیں آئیں اس اونٹ کو کسی کروٹ بٹھاتے ہیں، صرف الزامات کی سیاست نہیں کرتے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کو اب انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں۔ آئیں ہمارے ساتھ مطالبہ کریں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، ماورائے عدالت قتل جو ہم الزام لگاتے ہیں ماورائے عدالت قتل ہے یا اس کے علاوہ بھی جو قتل ہوئے ہیں، آئیے سارے ٹارگٹ کلنگ میں جو شہید ہونے والے ہیں ان سب کو لے لیں اور بات آگے بڑھائیں، ادھوری بات نہ چھوڑیں، مکمل بات کریں۔ تو ایک تو یہ جواب دینا تھا کہ یہ قطعی اور قطعی بے بنیاد اور من گھڑت الزام ہے کہ ندیم نصرت یا قائد تحریک الطاف بھائی ٹیمیں بناتے ہیں اور پھر وہ ٹیمیں یوز ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹیمیں جو ہیں وہ ٹیمیں بھی فارغ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کے دلوں کو وہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت سیاست کرنے والوں کو ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ وہ پوری بات کریں، یہ جو 100 گرفتار ہوئے ان پر بھی پھر بات کریں، ان 100 کا کیا قصور تھا اس پر بھی بات کریں، ان 100 کی رہائی کے لیے بات کریں۔ 40 اس میں سے گمشدہ ہیں، فرض کر لیں یہ 40 جو گمشدہ ہیں جو جبری طور پر لاپتہ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے 1 یا 2 ایسے ہوں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہو، فرض کر لیں، تو بھی ڈیو پروسیس آف لا فالو ہونا چاہیے۔ قائم علی شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کیوں نہیں فالو ہو رہا۔ ہوم منسٹر سہیل کیا ہے وہ انور سہیل سیال، ان کے سامنے بھی یہ سوال ہے۔ وزیر داخلہ چودھری، اچھا پھر جس عرصے میں یہ ٹیمیں بنانے کی اور یہ قتل و غارت کی بات کی گئی، ندیم نصرت بھائی تو کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہوئے، اللہ نے ان کو زندگی دی، کامیاب آپریشن ہوا ان کا، ریڈیو تھراپی ہوئی، کیمو تھراپی ہوئی، آج وہ معجزاتی طور پر زندہ ہیں، دوبارہ فالوور کام کر رہے ہیں اور 2-3 سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ وہ تو بیچ میں تھے ہی نہیں، اور ان پر سارا الزام ڈال دینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ اس طرح کا بیان دیں، یہ کوئی تہذیب یافتہ لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ کوئی شائستہ جو ہے وہ معاشرے کے علم بردار لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
بات کریں منطقی کریں, دلائل سے کریں, آئین اور قانون کی روشنی میں کریں اور پورے انصاف کی بات کریں. اپنے کام کے لیے اس میں سے صرف اپنے مطلب کی بات نہ نکالیں اور الل ٹپ بات نہ کریں جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو. اور انہی چیزوں پر تو عمران خان کتنے سال پہلے دستاویزات لے کر گئے تھے کہ ٹیمیں بنتی ہیں, لوگوں کو قتل کرایا جاتا ہے. کتنا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کنونس کیا عمران خان صاحب نے. وہی باتیں, یعنی کوئی ایک الزام ایسا ہو جو پہلی بار لگا ہو, کوئی نیا الزام ہو. یہ سارے الزامات وہی ہیں اور ہم نے تمام الزامات کو پھر مسترد کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات لگانے سے پہلے اس کی صحت کا خود اندازہ لگایا جائے, اس کی ویریسٹی کو خود ناپا جائے, تولا جائے اور اس کے بعد کوئی بات کی جائے. اور یہ نہ کہا جائے کہ ایم کیو ایم والوں نے خود یہ کیا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم میں سے کسی نے ایسا کیا تو بالکل اس کی پکڑ بھی ہونی چاہیے, لیکن ایم کیو ایم کے علاوہ بھی جن لوگوں نے کیا ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے. بات کریں, آئیں مل کے یہ بات کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی بات کریں. 20,000 لوگوں کی جو قتل ہوا, ماورائے عدالت قتل ہوا, آئیے بات کرتے ہیں. اور جو ٹارگٹ کلنگ میں ہوئے ان کی بات کرتے ہیں. تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں یہ بات کریں. صرف سیاست کے لیے یہ بات نہ کی جائے, انصاف کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بس افسوس ہوتا ہے جو جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. ہم مسترد کرتے ہیں تمام الزامات کو, اور یہ جو میں نے جوابی دلائل دی ہیں اس کو ذرا اہمیت دیجیے. ہم نے جو جوابی جو ہم نے جواب دیا, ہم نے کوئی ہم کاؤنٹر ہمارے پاس بھی 10,000 باتیں الزام لگانے کے لیے, پر ہم نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ شروع کریں. جھوٹ سچ ہمارے پاس بھی ہے, یا جھوٹ سچ ہم بھی گھڑ سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اس کو. عدالتی کمیشن بنایا جائے, آئیں. مہاجر سیاست کر رہے ہیں, کراچی کی سیاست کر رہے ہیں. الطاف بھائی سے شکایت ہے نا آپ کو, جو سوراب گوٹ کے واقعے میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے تھے ان سے تو نہیں ہے. آئیں ان کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی بات کریں. ہم نے تو ہمیشہ کی نہیں مانی ہماری بات, آپ کر لیں, آپ کی بات شاید مان جائیں. جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں, قصبہ علی گڑھ کے میسیکر کی مذمت کریں. جن لوگوں نے کیا کروایا, کراچی میں لسانی فسادات کو ہوا دی, لسانی فسادات کرائے, مذمت کریں اور کمیشن بنوائیں. قصبہ علی گڑھ پر ایک کمیشن بنوائیں, سوراب گوٹ کے واقعے پر ایک کمیشن بنوائیں, اور پکا قلعہ 26 مئی کے واقعے پر بھی ایک کمیشن بنانے کی بات کریں. آئیں کراچی والوں کی بات کرتے ہیں, شودا کی بات کرتے ہیں, کوٹا سسٹم کے خاتمے کی بات کریں. آئیں کرتے ہیں. 20 صوبے بنانے اور اپنا صوبہ بنانے کی بات کریں. بھائی جو مسائل کے حل کی بات, تو پھر کون سی سیاست آپ کریں گے جب آپ نہ صوبے پر بات کریں گے, نہ کوٹا سسٹم پر آپ بات کریں گے, نہ مردم شماری پر آپ بات کریں گے, نہ 140A کے عمل درآمد پر آپ بات کریں گے, جو میئر کو اختیارات دینے کی بات ہے, وسائل دینے کی بات ہے. جب آپ یہ ساری بات نہیں کریں گے, آپ وسیم اختر کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بات نہیں کریں گے, آپ انہیں مشرف جیسے اختیارات, جیسے مشرف نے اختیارات آپ کو دیے تھے اس وقت ایم کیو ایم کو دیے تھے, انہی اختیارات کا آپ بھی مطالبہ کریں کہ وسیم اختر کو وسیم 4 مہینے سے الیکشن کیوں نہیں ہوا میئر کا, آپ یہ سوال بھی کریں. تو پھر آپ کیسے اپنی جڑیں بنائیں گے کراچی میں؟ کیسے 24 اپریل کو لوگ آپ کے جلسے میں آئیں گے جب آپ یہ والی باتیں نہیں کریں گے جو ان کے مسائل ہیں, جو پانی کے مسائل ہیں. K4, ہاں آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں کہ K4 نہیں ہوا, ہم کیوں حکومت میں بیٹھے رہے, میں اس تنقید کا خیر مقدم کروں گا. یہ تنقید کرے کہ آپ کیوں بیٹھے رہے, آپ نہ بیٹھتے. ہم آسرے میں بیٹھے رہے کہ شاید اب K4 ہو جائے گا, اب K4 ہوگا, نہیں ہوا. اب 3 سال سے ہم نہیں ہیں حکومت میں, تو اب ہمارا ساتھ دیں اور K4 پر عمل درآمد کرائیں.
S3 पर अमल दरामद करवाएं, मेयर और बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और वसाइल दिलाने की बात करें। ये वो सियासत है जो हमें करनी चाहिए। तो हमें भी ड्रैग ना करें, इस सियासत पर आएं तो इससे लोगों का फ़ायदा होगा, अवाम का फ़ायदा होगा, अवाम की बेहतरी होगी। सिर्फ इल्ज़ामात तो PTI और इमरान खान ने भी लगाए, जमात इस्लामी और उसके सारे अमीरों ने भी लगाए, लेकिन कोई एक इल्ज़ाम भी किसी अदालत में आज तक साबित नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में फिर उसी ढोल को पीटने का, वही राग अलापने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरी नसीहत भी है, ये मेरा मशवरा भी है, और एक बड़ा होने के नाते से डांट डपट भी है। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आपने 50 मिनट तक बहुत सारे ग्रांसेस बयान किए हैं, आपने काउंट किए थे मिनट क्या? बयान करती आ रही है, कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप अपना कोई वाज़ेह कोई लायामल क्यों नहीं बरता कर सकें? अच्छा ये बताएं, मैं भी एक सवाल पूछता हूँ कि ये 50 मिनट में से ईमानदारी से बताएं कि मीडिया पर लाइव कितने जो है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर हुई? आपने गिन लिया, अच्छा किया है, 5 या 10 मिनट। और अगर बाकी लोग करें तो उनका कितना नशर होगा? है है नहीं, वो तो पहले मिला था ना, पहले मिला था। हाँ, किसी न किसी का रोब था उस वक्त, अब वो रोब नहीं हमारे पास। चले, अब इसका जवाब तो मेरे पास यही है कि भाई मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं अवाम तक अपने दिल की बात और जो हक़ाइक़ हैं वो पहुंचा दूं। मतलब अल्ताफ़ भाई ने तो हमें यही तरबियत दी कि भाई आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। और मेरे ख़्याल में जो हमारे लिए जो इस दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती है, हमारे जो आखिरी नबी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने भी तो तबलीग की प्रचार किया, और उसके नतीजे में जो लोग ईमान लाए वो लाए, और जो नहीं लाए वो नहीं लाए। तो एक शेर फिर हम पढ़ते हैं कि या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। तो यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मीडिया अगर इस सिलसिले में थोड़ा सा, जो हमने कहा है, हम आपको नाम देंगे जो लोग शामिल हो रहे हैं, इनके माजी को ज़रा टटोल लें, इनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs, JITs मुख्तलिफ वक्तों में MQM से क्यों मुअत्तल हुए, सस्पेंड हुए, क्यों निकाले गए, कब से इनएक्टिव थे, इन पर किस तरह के चार्जेस थे, इनकी माशरे में स्टैंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें लेकर आप प्रोब कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं मुख्तलिफ वक्तों में कोशिशें की, और मार्च 6 से लेकर अब तक कई बार कोशिश की है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब GHQ में भी फ़ोन किया, उनसे वक्त मांगा, नहीं मिला। जनरल नवेद मुख्तार कोर कमांडर साहब से मेरी बात हुई एक मरतबा फ़ोन पर, उन्होंने कहा कि मैं आपको वक्त दूंगा, ताहाल वक्त नहीं मिला। DG रेंजर्स जनरल बिलाल अकबर साहब से हमारा राब्ता था, अब वो राब्ता भी बवजू या हमें नहीं मालूम रीजंस बेस्ट नोन टू द चीफ ऑफ द रेंजर्स, इंतहाई काबिल एहतराम जनरल बिलाल अकबर साहब की तरफ से हमें न फ़ोन पर कोई राब्ता मिल रहा है, न कोई कांटेक्ट है उनसे, ना कोई मीटिंग का वक्त दे रहे हैं वो। मतलब जो हकीकत है मैंने आपके सामने बता दी। हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये बार बार जाकर बताएंगे कि हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, और अब हमें मैंडेट मिला है तो हम पार्टनर इनटू डेवलपमेंट है। अगर हमें ये पार्टनरशिप ना दी गई
تو پھر آگے جو ماحول نظر آ رہا ہے، لوگوں میں بے یقینی، بے چینی، اضطراب، احساس محرومی، اللہ نہ کرے یہ وہ گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں پھر بد امنی، پھر جرائم جو ہے وہ اس کا دوبارہ واپس آنے کا خدشہ ہے۔ اس کو روکنا ہے ہمیں رینجرز کو سب کو مل کر روکنا ہے۔ ہم نشاندہی کر رہے ہیں، ہماری بات سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، اور ان دونوں سے پہلے وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری یہ باتیں انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہیں، انتہائی آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں، انتہائی ریاست پاکستان کے استحکام، پاکستان کی بقا اور سلامتی سے جڑی ہوئی ہیں۔ خدا را ہماری اس SOS کال کا نوٹس لیا جائے، ہمیں سنا جائے، ہمیں بلایا جائے، وزیر اعظم بلائیں ہمیں سنیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہمیں بلائیں اور سنیں، جنرل نوید مختار ہمیں بلائیں اور سنیں، جنرل بلال اکبر ہمیں بلائیں اور سنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بے تکی ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی وزن ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی منطق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ نئے کارکنان 130 پرانے ہیں مارچ سے پہلے کے، وہ تو گئے ہوئے ہیں نا ہر، ہاں نہیں گئے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی کارکن گرفتار ہوتا ہے اس کی پٹیشن لگتی ہے۔ یہ جو کارکن 4 جن کا فاروق ستار بھائی نے ذکر کیا ہے، ان کی بھی آج ہائی کورٹ میں پٹیشن لگ چکی ہے، لیکن یہ کہ عدالتوں سے بھی وہ انصاف اور ریلیف نہیں مل رہا۔ جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، پختہ قلعہ اور علی گڑھ اور قصبہ کے جو واقعات، اس پر آپ کیوں خود سے سپورٹ ملی؟ آپ نے کوئی پٹیشن یا جوڈیشل کمیشن کے لیے آپ نے خود کیوں نہیں کوئی اس طرح کی؟ ہماری اس طرح کی مختلف پٹیشنز ہیں آلریڈی کورٹ میں۔ دیکھیں، ایک تو ہیبیس کارپس کی ہے پٹیشن، جس میں ہم نے یہ استدعا کی کہ جو انفرادی طور پر لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور لاپتہ ہو رہے ہیں تو انہیں بازیاب کرایا جائے، اور یہ حبس بے جا میں انہیں رینجرز والے لے گئے، پولیس والے لے گئے یا سادہ لباس میں لوگ لے گئے، انہیں بازیاب کرایا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر ہم کچھ عرصے کے بعد ان سب کو کلب کر کے جو مسنگ پرسن کا ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو صابر بھائی صرف 1990 کی دہائی کے جو ہمارے سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں انہی کی پٹیشن وہاں نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا مسنگ پرسن کا سو موٹو، تو اس میں ہم جا کے فریق بن گئے ہیں، اپنے جو 90 کی دہائی کی مسنگ پرسن تھے ان میں بھی، اور جو ہمارے 130 2 سالوں میں لاپتہ ہوئے، ہم فریق بن گئے اس پٹیشن میں۔ ہم نے 130 پرفارمے سپریم کورٹ میں جا کر دے دیے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں ہیں، ان کے اہل خانہ جاتے ہیں وہاں پر جب کورٹ میں ڈیٹ ہوتی ہے، اور ہمارے وکلا بھی جاتے ہیں، تو ہم سپریم کورٹ میں مسنگ پرسن کے کیس میں ہیں۔ اسی طرح یہ نئے 40 کے بھی قوائف کو ہم جمع کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جو لاپتہ لوگوں کا یا کارکنوں کا مقدمہ ہے ہم اس میں جا کے فریق بنیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر فورم پہ جا رہے ہیں، ہم ہر فورم پہ جا کے دستک دے رہے ہیں، لیکن اس کا فوری کوئی۔ اسی طرح ایک کمیشنز انٹو انکوائری آف انفورسڈ ڈس اپیئرنس CIED، جس کے کمیشن کے سربراہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں، سندھ میں ان کے ممبر جسٹس غوث محمد ہیں، تو وہاں پر بھی ہم نے یہ تمام کے تمام لاپتہ افراد کی پٹیشنز دائر کر دی ہیں۔ تو ہم نے کسی فورم کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر PMLN کے 170 کارکن لاپتہ ہوتے تو PMLN کیا کرتی؟ پیپلز پارٹی کے 170 کارکنان لاپتہ ہوں تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی، ANP کیا کرے گی، یا کوئی بھی کیا کرے گی؟ تو میرا ان سے بھی سوال ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ لوگ تو آپ کو منتخب کرتے ہیں، آپ کے ارکان اسمبلی آتے ہیں، آپ کی صوبائی اسمبلی کے لوگ آتے ہیں، سینیٹر آتے ہیں، صوبے بنانا یا ان کی بات یا جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کر، یہ تو لوگ تو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ظاہر ابھی آئے ان کا تو وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ لوگ جو ہیں آپ کو ووٹ دیا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں۔
जो आप उनकी तरफ रखते हैं? हमने तो ये नहीं कहा कि हम उनको मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इससे आसान सियासत तो हो नहीं सकती जो ड्राइंग रूम में बैठकर आप कर लें कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगा था। हमने तो ये नहीं कहा। हमने कहा कि इनको हल, असल तो यही मसले हैं ना जो हल नहीं हुए। और अगर हमारी फ़र्ज़ करें गलत पॉलिसियाँ थीं, या फ़र्ज़ करें कि हम वक्त पे फ़ैसले नहीं कर सके और हम पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे और सियासी निज़ाम में हम समझते हैं कि ये मसले इस तरह हल नहीं होंगे, ये नए सूबे बना कर होंगे, तो हमने अगर एक नतीजा निकाल लिया, अक्स कर लिया कि हम इस वजह से नाकाम हुए कि बल्दियाती इदारों को इख्तियार मिलता है, जमहूरियत आती है, वो इख्तियारात वापस ले लेती है, तो इसका मतलब जब तक आपके सबके अपने अपने सूबे नहीं होंगे, अपने अपने इख्तियारात नहीं होंगे, तो हमने तो एक हल निकाला। तो कोई हल भी तो निकाल के सामने लाए। सिर्फ सियासी जमातों पर, जो कि छोटी जमातें हैं, बड़ी जमातों के पास इख्तियारात हैं। इख्तियारात और इख्तियार का मंबा अवाम है, और अवाम ने जो आइन अवाम के नुमाइंदों ने बनाया, उसमें मरकज़ वफाक में जिसकी हुकूमत है उसके पास इख्तियार है, सूबे में जिसकी हुकूमत है उसके पास इख्तियार है। बाकी तो ये तो सिर्फ नुमाइशी है जो बल्दियाती इदारे हैं, ये तो सिर्फ दिखावे के हैं। मुशर्रफ के ज़माने में इनके पास इख्तियार था तो हमने डिलीवर करके दिया। तो कहने का मकसद ये है कि मसाइल के हल की सियासत भी तो होनी चाहिए, इनको भी तो जाकर हो। सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाकर तो हम भी तो मसाइल के हल की तरफ जा रहे हैं, हमारी फैसला कुन जदोजहद तो उसी तरफ जा रही है। तो वो उनकी मर्ज़ी, वो जो भी करें, लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि 3 सालों से अल्ताफ़ भाई भी पानी की बात कर रहे हैं, निकासियाब की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, और 3-4 सालों में MQM के ऊपर कितने टारगेट किलिंग के मुकदमात हैं गुज़िश्ता 4-5 सालों के, मुझे बता दीजिए आप। रेंजर्स और पुलिस किसी एक छापे में, किसी एक जगह पे कोई रिटेलिएशन बता दीजिए। यानी जो बात की जा रही है, ये बातें तो माजी में भी इल्ज़ामात की शक्ल में आई, अदालतों में नहीं गई, और गई तो साबित नहीं हुई। तो ये तो माजी में भी चीज़ें ख़त्म हो गई ना। लेकिन मैं तो 4-5 साल कह रहा हूँ आपसे, 4-5 सालों का मुझे एक केस ऐसा बता दें, चकरा गोट के केस के अलावा एक केस बता दें जिसमें MQM के कारकुनों पर इल्ज़ाम हो कि पुलिस पार्टी पर, पुलिस कांस्टेबल पर, किसी पुलिस कोई एक FIR बता दें 5-6 सालों में। कोई टारगेट किलिंग में इन 5-6 सालों में बता दें कोई एक केस भी MQM के ऊपर आया। अब अगर क्रैकर फेंकने का झूठा केस बना दें स्कूलों पर, तो जहादी तंजीमों ने बाद में खुद मान लिया कि ये हमने किया था। ये डेडलॉक आया बल्दियाती निज़ाम में, बल्दियाती इलेक्शन के बाद, तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और वो दायरे के आप ही का जो एक था शो ऑफ हैंड का, और मतलब उस पर चल रहा है। या बोले आखिर इसको बोलिए फारूक भाई, बल्दियाती इलेक्शन के बाद अब तक जो स्पेशल सीट पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, मेयर सीट, तो इस ताखिर में तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक अलग से आप पटिशन नहीं कि ये ताखिर हो रही है। भाई ताखिर की अगर कोई टेक्निकल वजह, देखें बाकी तो बदनीयती है, लेकिन एक टेक्निकल वजह भी उनको मिल गई है, और वो है शो ऑफ। अब मैं अज़राए मजाक भी बात नहीं करना चाहता कि हाथ उठाकर जो है वो वोट डाले जाएं या पैर उठाकर वोट डाले जाएं, तो हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है कि भाई जिसको चाहे वो हाथ उठाकर डालें, जिसको चाहे वो पैर उठाकर डालें, मतलब वो उनकी मर्जी है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दें, हम तो ये बात कर ही नहीं रहे। लेकिन इसको भी मौजूए बहस बनाया गया है, ये भी दूध में मैंगनी डाल दी गई है कि ना खेलें ना खेलने देंगे। बीबी, इतने मासूमाना सवाल पर मैं आपको मासूम जवाब दूंगा कि आपको याद होगा कुछ अरसा पहले कुछ पुलिस अफसरान ने पता नहीं क्यों
کچھ جبری گمشدگیوں میں اور ماورائے عدالت قتل کے کیسز میں جہاں ایف آئی آر درج کرائی تھی ایم کیو ایم نے، وہاں اشتہار دے دیے تھے اخبار میں، آپ کو یاد ہے؟ اشتہارات آئے تھے نہیں آئے تھے؟ کیا ہوا ان اشتہارات کا؟ اس پہ آگے ہم نے تو ایف آئی آر کٹوائی ہے نا، گرفتار کریں اس میں جو نامینیٹڈ لوگ ہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ ایسٹ کے رینجرز کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہ ہیں اس میں نامینیٹڈ ہیں، یا یہ بتایا گیا کہ رینجرز کے لوگ ہیں اور اشتہاری ملزم قرار دیا گیا، ان کی تو کورٹ میں ایف آئی آرز ہیں، کورٹ نے ایف آئی آر کٹوائی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں کیا یہ کام، آپ کے میڈیا ٹاک شوز میں اور میڈیا میں یہ چیزیں زیادہ آتی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہی سے ساری باتیں آپ کہلواتے ہیں۔ اب ہماری بھی کہیں نہ کہیں جا کے تو پر جلیں گے نا، ہم بھی کتنی باتیں کہیں گے۔ یہ پروگرام کریں، ٹی وی پہ پروگرام کریں اور یہ ساری باتیں نکالیں کہ جو ایف آئی آر کٹی ہیں ان پر کیا ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کی طرف سے تو ہر حال میں کارکنوں کو یہ تلقین ہے۔ دیکھیں ایک اور بات بھی کہ یہ جو ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی بڑی خطرناک ہو رہی ہے کہ یہ جو عام معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کون سا ایسا گناہ ہے بھائی جس کے لیے عام معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جہاں انسرجنسی ہو، جہاں سوئی گیس کی لائنوں کو اڑا دیا گیا ہو بلوچستان میں، جہاں وابڈا کی بجلی کی بڑی بڑی ہائی ٹینشن لائنوں کو اڑا دیا گیا ہو تخریب کاری میں، جہاں لینڈ مائنز بچھائی گئی ہوں اور ان لینڈ مائنز پر پیرا ملٹری فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ شہید ہو گئے ہوں، اور علل اعلانیہ پاکستان کی ریاست کے خلاف غداریوں کا ارتکاب کیا گیا ہو، تو عام معافی کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ یہ کہاں ثابت ہوا ہے کہ یہ جو کارکنان ہیں انہوں نے یہ جو بھی کچھ ٹارگٹ کلنگ ہے یا جو بھی کچھ الزامات ہیں بھتوں کے، یہ کرمنل کیسز ہیں بھائی، ان کی معافی انسرجنسیز میں معافی ہوتی ہے۔ یہ مقدمات کے لیے تو کمیشنز بنتے ہیں اور کمیشنز میں باتیں جاتی ہیں اور طے ہوتی ہیں، تو معافی تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے ملک کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو اور آپ معافی مانگے، تو کون معافی مانگ رہا ہے، کس کے بہاف پہ مانگ رہا ہے، کس کو معاف کیا جا رہا ہے بھائی؟ یہ بھی تو طے ہونا چاہیے کہ معاف کس کو کیا جائے گا، جس کو معاف کیا جائے گا اس کو کس بات کی معافی دی جائے گی، اس کا کیا گناہ ہے، تو یہ چیزیں کلیئر تو ہوں کس بات کی معافی مانگی جا رہی ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ ہاں نہیں مجھے آئی ہے، مجھے کال آئی ہے، نامعلوم نمبر سے آئی ہے، مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں۔ 90 کے مختلف ذمہ داروں کو، مطلب جو نامعلوم نمبروں سے کال آنے دو کہ نان آئی ڈی نمبروں سے بھی کالیں آئی ہیں، نان آئی ڈی نمبر سمجھتے ہیں نا، اس میں نمبر نہیں آ رہا ہوتا، اور ان سے ہیں جو 90 کے ذمہ دار ہیں ان کو تو وہاں جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ مجھے کوئی 10-12 روز پہلے کال آئی تھی، اس میں مجھے دھمکیاں دی گئیں، اس میں غدار مجھے قرار دیا گیا، کہا گیا غدار ہو تم لوگ۔ اور دیکھیں پنجابی زبان میں مجھے گالیاں دی گئیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ تاثر دیا جائے کہ میرے دل میں ایک نفرت کا بیج بونے کی سازش کی گئی۔ تو صرف اگر میں تو اتنا، ہماری تو میچورٹی کا لیول اب مختلف ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یہ بھی سازش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان ایک اور فٹیگ ڈالنے کے لیے، اسپینر ڈالنے کے لیے، ایک اور خلیج قائم کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم تو نہیں مانتے، لیکن یہ ہمارے فون تو سارے کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ ہو رہے ہیں، ٹیپ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ معلوم کیا جائے یہ نامعلوم لوگ کون ہیں، جو یہ نامعلوم افراد، نامعلوم نمبرز کون ہے جو یہ فون کر رہا ہے۔ دراصل یہ بتائیے کہ آپ نے
دیکھیں جب مصطفیٰ انہوں نے جو کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے اور ہم، تو شاہد حیات صاحب خود ہی گئے تھے، انہوں نے بلایا نہیں تھا. تو اب میں بھی یہ کہہ رہا ہوں تو میرے پاس بھی کچھ لوگوں کو خود آنا چاہیے میرا بیان لینے کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ شاہد حیات کو میرے پاس بھی تو آنا چاہیے. اب ہے چلے گئے یا بھیجے گئے ہیں؟ نہیں، ہم جب اتنی بات کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تو ہمیں کوئی ہمارا بیان لینے کوئی نہیں آتا، اور وہاں کہہ دیا جائے کہ الطاف صاحب انڈیا کے ایجنٹ ہیں تو اگلے دن پورا میڈیا کے سامنے بیان لیا جاتا ہے. یہ دورے معیار کیوں ہے بھائی؟ ہاں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آئی ایم ملویٹی کمیشن بناتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا جو محب وطن ہوں گے، غداروں کے ساتھ یا را کے ایجنٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا. آپ نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف ہم سے نہیں مل رہے اور یہ کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز، کیا وہ بھی آپ کو غدار سمجھتے ہیں؟ یہ سیاسی ناپختگی کا مظاہرہ ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، سیاسی طور پر ناپختہ ہیں. اور دوسرا میں تو کہتا ہوں کہ وہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں. اور دوسرا جو اس میں بنگالی غدار نہیں تھا، بنگالیوں کو ہم غدار کہتے رہے. تو کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ کس کو کس کے سرٹیفکیٹ سے پاکستان میں یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ فلاں طبقہ فلاں پارٹی یا فلاں رہنما غدار ہے اور فلاں طبقہ فلاں پارٹی اور فلاں رہنما سب سے بڑا محب وطن؟ یہ کون طے کرتا ہے؟ تو یہ شرائط لگانا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناپختگی ہے، یہ میچورٹی ہے.